کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. ہم بات کرنے جا رہے ہیں صوفی شاعر, دانشور, فلاسفر, کیا کہیں, کوئی جتنے بھی ٹائٹلز کہیں کم ہے, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو آج ان کا یوم وصال ہے اور وہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے بھی ایک تھے. فقہ اور مذہب کے بہت بڑے عالم بھی تھے, لیکن آپ کی شہرت جو ہوئی وہ ایک صوفی شاعر کے طور پر ہوئی اور ایسے شخص کے طور پر ہوئی جس نے اپنے آپ کو مٹا کر بقا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا. آپ کا شمار دنیا کے اب تک کے چوٹی کے فلاسفر اور دانشوروں میں ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام 7ویں صدی کی زوال پذیر مسلم دنیا کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوا. انہوں نے تصوف, فنا اور بقا کی اہمیت کو ایک نئے زاویے سے دنیا کے سامنے پیش کیا اور مسلمانوں کو مایوسی, بے یقینی اور کے اندھیروں سے نکالا. ان کا کلام تقریباً 800 سال گزرنے کے باوجود آج بھی آفاقی اہمیت رکھتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات دنیا کی تمام اہم زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں. ان کے مولانا رومی کے علم و افکار پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل مہمان بھی ساتھ موجود ہیں. بالکل, ہم مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. تو ہمارے ساتھ وقار احمد ملک صاحب ہیں, ایز یوزول ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. وقار بھائی تھینک یو ویری مچ. لیکن خاص مہمان ہمارے آج کے ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ہیں, جنہوں نے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. آپ ان کو جانتے ہیں, یہ لکھتے بھی ہیں, میوزیشین بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, فلسفی کے حوالے سے اور پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ بہت بڑا نام ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو کہ موجود ہے تو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ تشریف لائے اور آج آپ نے ہمیں اس بڑے دن کے اوپر جوائن کیا. ایک بڑی دلچسپ قسم کی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, جو ہی ہم کوئی فارمل کویسچن کریں اباؤٹ مولانا, کہ ایک طرف تو ہم عقلی طور پہ چیزوں کے واقع ہونے کا یا وقوع ہونے کی بات کرتے ہیں, اور ایک جانب ہم عشق کی یا نیچر کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر خود کو ضم کر کے زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں. یعنی کبھی ہم ہونے کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم نہ ہونے کی بات کرتے ہیں. مولانا رومی ہیں کیا؟ ان کا جو فلسفہ تھا وہ جو اسلامک مسٹسزم کا ٹریڈیشن جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں اس سے جڑا ہوا تھا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ 3 مختلف مراحل ہیں. پہلا جو ہے وہ یہ ہے جو ہماری جسمانی زندگی, مادی زندگی کا ہے, مگر یہ ایک قسم کا ویل ہے جو کہ اصلیت کو چھپاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے, اس کو نفس کہتے ہیں, اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے, اس سے اگلے سٹیج پر جانا ہے. اگلا سٹیج جو ہے وہ ایک اینجلک قسم کا سٹیج ہے جو کہ عقل کا درجہ ہے, معیار ہے, جس میں ہم دنیا کو اپنی جسمانی ضروریات کے طور پہ کے حوالے سے نہیں سمجھتے مگر عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہ بھی ناکافی ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی تیسرا ایک مرحلہ ہے جو جس کو وہ نام دیتے تھے کہ وہ عشق کا مرحلہ ہے, لو کا مرحلہ ہے, جس میں آپ کو ایک انٹیوٹیو نالج ملتی ہے اور وہ خدا کی روشنی اور نور ہے. اور اس کی روشنی میں تمام چیزیں, یہ جو پردہ ہے جو کہ ہمیں نفس کی نتیجے میں مادی دنیا ایک پردہ ہے, اس وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے اور اب چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. تو وہ عشق کے مرحلے پر پہنچنا ہے. عشق کے مرحلے پر پہنچنے کے لیے نفس کو ختم کرنا ہے, ایون عقل کو ختم کرنا ہے, ایک انٹیوٹیو نالج پیدا کرنی ہے. اور جو سب سے ان کا منفرد پہلو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دل کو کھولنے کے لیے, اس پیار محبت اور نور کو دل میں اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کو سینسٹیو کرنا ہے, حساس بنانا ہے. حساس بنانے کے لیے شاعری, موسیقی, رقص جو ہیں وہ دل کو کھولتے ہیں کہ وہ آپ انٹیوٹیو نالج, وہ خدا کا نور, وہ لو جو ہے اس کو ریسیو کر سکتے. ٹھیک ہے, خدا کی قربت کا ذریعہ. بالکل, ایبسولوٹ. زبردست. وقار بھائی, ابھی ہم بات کریں مولانا رومی کے حوالے سے, آج ان کے وصال کا دن بھی ہے. آپ نے جس طرح سے انہوں نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا, آپ کے نزدیک جو مولانا رومی ہیں, ان کے کس طرح جو علم و افکار ہیں وہ آج کے دور میں بھی ہم اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کس طرح سے اس سے ہم کہہ لیں مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ان کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ آفاقیت ہے ان کی جو شاعری کے اندر ہے, جس کی وجہ سے آج امریکہ کے وہ موسٹ پاپولر پوئٹ ہیں, جو کہ 800 سال کی بات ہے. تو ایک تو وہ جو ادوار ہیں اس کو وہ کراس کر کے آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں, یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی گروپ کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں کرتے, وہ کسی گروہ کی نہیں کرتے کہ وہ کسی گروہ کو ریپرزنٹ کر رہے ہوں یا کسی خاص مذہب کو کر رہے ہوں. وہ اتنی آفاقی ہیں کہ ان کی مطلب آپ جس طرح ایمپٹینس ہے یا وین آئی ڈائی یا مختلف کس طرح بہت ساری پوئمز ہیں جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ کوئی بھی, اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کوئی پنڈت ہے تو وہ بھی رومی کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کرسچن بھی کر رہے ہیں, کوئی امریکن بھی بندہ کر ہوگا, اسی طرح مسلمان کوئی علماء ہے تو وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ وہ آفاقیت ہے, وہ اتنا خوبصورت ہے, ان کا آفاقی کلام ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی, آپ ذرا اس پہ کامنٹ دیجیے, دین آئی ول کم ٹو ہم. نفس اور عقل, ایک تو یہ کہ کیا ہم ان دونوں کو رومی ڈیفرینشیٹ کریں ان کے بیچ میں.
اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ان کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے. حالانکہ یہ دونوں چیزیں دے آر دا کمپوننٹ آف آور سیلف, ہمارا حصہ ہیں وہ. اس کے باوجود ان کا انکار یا ان سے آگے بڑھ جانا کیوں ضروری ہے وہاں تک پہنچنے کے؟ دیکھیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ جو ہارڈ کویشچنز ہیں وہ آج بھی ہارڈ کویشچنز ہیں, اور وہ لائک کوانٹم فزکس یا فزکس کے کس لیول پہ جانے کے باوجود وہ ہارڈ کویشچنز اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے اس لیے پوچھا کہ ایک جانب آپ سائنس کے وکیل جی ہیں ایگزیکٹلی, اور دوسری جانب آپ رومی کی بات کر رہے ہیں. اب سائیکالوجی کی بات کریں تو میرے جیسا طالب علم کنفیوز ہے اس بات بالکل کے لیے. کانشیسنیس سے لے کے بہت ہارڈ کویشچنز ہیں, جس کے اب جس طرح آپ دیکھیں گے امریکہ میں موسٹ پاپولر کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہارڈ کویشچنز جب وہاں پہ سالو نہیں ہو رہے, کسی اور جگہ سالو نہیں ہو رہے. نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک ہم نے سائنس کی بہت زبردست دیکھی ہے, کیا کہتے ہیں وہ ایک اعتماد دیکھا ہے کہ ہم ہر چیز سالو کر سکتے ہیں. بٹ اگین جب کوانٹم فزکس آئی ہے تو اس نے اتنے پیراڈاکسز آپ کے سامنے لا کھڑے کیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ہارڈ کویشچنز آج بھی ادھر ہی ہیں. تو آپ کو ڈیفینیٹلی پھر ان لوگوں کی طرف جانا پڑتا ہے جنہوں نے آج سے لائک تھاؤزنڈ آف ایئر سے کلیم کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہارڈ کویشچنز ہم نے سالو کر دی, وہ یہ ہیں. تو اور یہ بیسیکلی سائڈ بائی سائڈ ایگزیکٹلی آپ ایسے, اور شخصیت ٹو شخصیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویری کرتا ہے. لیکن دوسری جانب ایک تو اسی سوال کا جواب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں دونوں چیزوں کو, تو کیا ہر ایک عام انسان کے لیے اس منزل تک پہنچنا آسان ہے, اس طلب کو لے کر آنا اپنے اندر جس کی بات رومی کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں رومی نے کہیں پر بھی یہ نہیں ذکر کیا, یا کسی بھی صوفی اسکالر نے یہ نہیں کبھی کہا کہ اس کے لیے کوئی صرف پڑھا لکھا انسان ہی کر سکتا ہے, بلکہ اس کے الٹ کہا ہے کہ جب مولانا رومی کی شمس تبریز سے پہلی ملاقات ہوئی, ہاں جی, تو مولانا رومی نے ان سے کتابیں لے کے, یہ قصے ہیں مطلب میٹافوریکل قصے ہیں, حقیقت میں شاید ایسے نہ ہوا ہو, مگر اس میں ایک سبق ہے. وہ یہ کہ وہ کتابیں لے کے جا رہے تھے تو شمس تبریز نے وہ کتابیں اٹھا کے پانی میں پھینک دی, تو وہ پانی سے انہوں نے جب کتابیں نکالی تو وہ گیلی نہیں تھی. ایک یہ قصہ ہے, ایک یہ ہے کہ ان کو آگ لگ گئی, ایک وہ قصہ ہے, مگر آگ لگی مگر وہ جلی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو رومی نے شمس تبریز سے یہ کہا نا کہ تم تو پڑھے لکھے نہیں ہو. انہوں نے کہا جو میں پڑھا لکھا ہوں وہ کتابوں میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو وہ کتابوں میں ملے, وہ آپ کو اپنے دل میں ملے گا اگر آپ اپنے دل کو کھولیں. تو یہ ایک بہت فنڈامنٹلی امپورٹنٹ لیسن ہے. وقار بھائی نے جو بات کی نا, کیونکہ وہ سائیکالوجسٹ ہیں, تو رومی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہیومن سائیکالوجی کے اعتبار سے, جو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, کہ جو ایگزسٹینشیل کوسچنز ہیں انسانیت کے, بھئی آخرکار میں ہوں کیوں اس دنیا میں, میرا مقصد کیا ہے. یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سیریمک ہے, یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے, لا آف گریوٹی کیا ہے, مگر یہ کوسچنز جو ہے نا, وہ جو بگر کوسچنز ہیں جن کو وہ ہارڈ کوسچنز کہہ رہے ہیں, وہ نہیں حل کر رہے. پرپس آف ایگزسٹنس, یس, پرپس آف ایگزسٹنس, میں ہوں کیوں اور میں نے کرنا کیا. تو وہ, اور اس میں اسلامک فلسفی کو بھی لیتے ہوئے, قرآن مجید کو لیتے ہوئے, کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور ایکسپرٹ تھے, اور قرآن کی ایک جو آیت ہے جس میں خدا کے نور کا ذکر ہے, اس میں میرا خیال ہے سپارہ ہے 24 آیت نمبر 43, بڑی مطلب ہے کہ انفلوئنشل ہے. تو اس کو لے کر ایکسپینڈ کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ پلیٹو اور ارسطو کا بھی جو فلسفہ, ایمنیشن کی فلسفی, نیو پلیٹنزم جو ہے, وہ کس طرح سے اس ورس کو کنفرم کرتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ خدا کے جو نور سے ایمنیٹ کی ہے اور یہ مادہ قائم ہوا ہے. تو اس نور کے قریب پہنچنا جو ہے, وہ ایک فلسفی میں ہمیں کہتے ہیں پیراڈاکس ہے, the many from the one, کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, آپ علیحدہ ہیں, میری علیحدہ حیثیت ہے, ان کی علیحدہ حیثیت ہے, چیزیں ہیں, تو یہ بہت ساری مینی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, مگر یہ ساری ایک چیز میں سے پیدا ہوئی ہیں, خدا تعالیٰ کی ذات میں سے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیسے ہوا؟ تو ایرسٹوٹل obviously اسلام سے بہت پہلے کا فلسفر ہے, پلیٹو بھی, وہ کہتے ہیں کہ God is like light, God is like a thought, جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے بارے میں سوچنے کے نتیجے میں روشنی کی طرح وہ ایمنیٹ کرتے ہیں, اور ایمنیشن کے نتیجے میں یہ سارے مختلف چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں, مادہ, ہر چیز میں اسی روشنی کا رنگ ہے, عکس ہے, رنگ ہے وغیرہ. تو اور آخر میں یہ کہ لہٰذا ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس روشنی میں واپس اپنے آپ کو جو اس کے ساتھ جڑ جائیں. تو here comes the purpose. That's the purpose of life. کہ ہم کسی طرح اس کے ساتھ واپس جو ہے نا, اتنا اچھا الیبوریٹ کیا ہے کہ ہم سب اس کی ایک عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس میں آ جائے کہ اس فلسفی کے ذریعے ہم بہت برا الیبوریٹ کیا ہے. رومی کو پڑھے, انہوں نے اچھا الیبوریٹ کیا. زبردست. ٹھیک ہے جی, ابھی ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اور ہمارے پاس چونکہ ہی از اے میوزیشین ایز ویل, تو ہم ان سے کچھ فرمائش بھی کریں گے. سو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.